بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا اور سارے ناظرین کو، سامعین کو اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا۔ میں یہاں سے بات شروع کروں گا، جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گدو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا اور 1 سیکنڈ کے اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر، اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہی سسٹم ہوا اور پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ، شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا، جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے، زیادہ تر تربیلا، منگلا، اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے، جنریشن کمپنی چل رہی تھی، وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے۔ اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا، ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے، شبلی فراز صاحب یہاں سے مانیٹر کر رہے تھے، ہم لوگ میڈیا کو بھی، اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا، ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے۔ تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا، وہ سنک ہو گیا، اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا، اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد، راولپنڈی، آئسکو کا سسٹم، آپ کا لاہور الیکٹرک، لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے، لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے، وہاں پہ بجلی آ رہی ہے۔ فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی، دوسرے گریڈ جو ہے وہ انرجائز ہو رہے تھے، جنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے، ملتان کافی حد تک انرجائز، وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا، کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت، اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گدو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں، وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو شنید ہوئی، تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا۔ جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ، ایک چیز۔ دوسری چیز، اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ جس طرح شبلی صاحب نے بھی بالکل درست کہا، 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں۔ پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں۔ تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا۔ 2 سردیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسکس، انسولیٹڈ ڈسکس لگائے، لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا۔ بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ۔ گدو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا، باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی، وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی، اور یہ تقریباً 1.6 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی، ہماری KDA 1 اور 2 ٹو جامشورو، تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی، اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی
تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے, اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ کو موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا, سسٹم پہ انویسٹمنٹ, اس کو بہتر کرنا اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ, یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہے وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہے, ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے, جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 KV پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 220 اور 500 جو کہ MTDC کا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا اوور آل ترسیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے یہیں پہ میں اپنی گفتگو شنید ختم کرتا ہوں. کوئی کوشچنز ہوں گے اس کو ہم لوگ تیار ہیں آنسر کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی. جیسے شبیر فیاض صاحب نے بھی بتایا کہ تقریباً 25,000 میگا واٹ تک کا لوڈ سسٹم اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ نے بھی ابھی بتایا کہ 10,302 میگا واٹ کی ترسیل جاری تھی, جو فالٹ ہوا اور وہ ترسیل نہیں پہ ختم ہو گئی. تو 10,302 اور 25,000 بہت اچھا سوال. یہی پاکستان کے سسٹم کا المیہ ہے کہ گرمیوں میں میکسیمم آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تقریباً جو لوڈ ڈیمانڈ آپ کی چڑھتی ہے, پچھلی گرمیوں میں تقریباً 24-25 ہزار پہ گیا تھا. سردیوں میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ کے وہ ایئر کنڈیشنرز باقی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ ڈیمانڈ, ایوریج ڈیمانڈ دن کے ٹائم پہ سردیوں کے جنوری کے مہینے میں تقریباً 13,000-14,000 کے قریب جا رہی ہوتی ہے. یہ اس کو ہم لوگ شولڈر منتھس کہتے ہیں. اور گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ تقریباً 24-25 ہزار پہ چلی جاتی ہے, اور شام کے وقت سردیوں میں یہ تقریباً 7,500-8 ہزار 9 ہزار کے قریب ہوتی ہے. فجر کے لگ بھگ تقریباً یہ اتنی ہوتی ہے, رات کے 11-12 بجے 10 ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے. نیکسٹ نہیں, 3 لائنیں وہاں سے نکلتی ہیں, 500 KV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں, اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ. 500 KV کی لائن نکلتی ہے. 25,000 میگا واٹ کا لوڈ ہوتا تو سسٹم بیٹھنے کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے, ذہن مانتے ہیں اس کو, اس سے زیادہ کا لوڈ ہوتا ہے. جب 10,000 کا لوڈ ہے پھر سسٹم کیسے بیٹھتا ہے؟ آپ کا ایک دم سسٹم جو ہے آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک سسٹم میں فالٹ آیا, جس طرح آپ کا سرکٹ بریکر ہوتا ہے گھر میں, جس وقت ایک فالٹ آتا ہے سسٹم میں تو وہ فالٹ سسٹم کو, پورے سسٹم کو چلا جاتا ہے. آپ کی فریکوینسی, آپ کے فریکوینسی وولٹیج کو سائڈ پہ رکھیں, فریکوینسی آپ کی جب ویریشن, اتنا بڑا پاور پلانٹ فرض مال 1200 یا 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بجلی, 850 سے 1000 میگا واٹ کا, وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو آپ کی فریکوینسی ویریشن آتی ہے. فریکوینسی ویریشن جب آتی ہے تو آپ کا سسٹم کے اندر جو بریکر لگے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. یوسف یہ بتائیے گا کہ جو ڈرپنگ ایک خاص ایریا میں ہے, ریپیئرنگ ہوتی ہے ایک مخصوص ایریا ہے جہاں پہ فوگ کی وجہ سے ڈرپنگ ہوتی ہے. سابقہ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہم ڈسک لگا رہے ہیں تاکہ لائنوں کے درمیان فاصلہ کیا جائے, مطلب اس قسم کی ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں. وہ پروجیکٹس کہاں تک پہنچے ہیں اور شروع کیے بھی گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے؟ اور موجودہ حکومت یہ جو ایریا جہاں پہ ڈرپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, فوگ ہے, وہاں پہ آپ کے کوئی پروجیکٹس آپ نے سٹارٹ کیے یا نہیں کیے؟ اور جلدی یہ بتا دیجیے گا ٹرانسمیشن لائن کی امپروومنٹ کے لیے آپ کے ٹوٹل کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کیا وہ مکمل ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال. میں پھر وہی چیز دہراؤں گا کہ پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی فوگ ریلیٹڈ. اس کی وجہ کہ ہم نے لائنز کو صاف کیا, لائنز کو واش کیا, ہم نے اینٹی فوگ انسولیٹرز لگائے, اسی کی وجہ سے کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹرپنگ نہیں ہوئی. یہ پہلی بار یہ ٹرپنگ اس نوعیت کی آئی ہے, اور جس کو ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ آئی ہے, کیونکہ اس ایریا میں جہاں پہ فوگ عموماً ہوتی ہے, یہاں پہ بھی تھی, آج رات کو بھی وہاں پہ کافی فوگ تھی, کہاں پہ ہے, کتنے کلومیٹر پہ, وہ اس کی جانچ پڑتال جاری ہے. جہاں تک اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ہم نے تقریباً 49 ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ 2 سالوں میں کر چکے ہیں, اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1.6 ارب ڈالر, تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ, آپ اللہ بھلا کرے, آپ کا مٹیاری ٹو لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں, اور وہ مارچ اپریل تک آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے تحقیقات کی بات کی, تحقیقات کر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ تحقیقات کون کر رہے ہیں؟
کیا اپنے پاور ڈویژن میں اس کی جو ماتحت ادارے ہیں NTPC ان کے ذریعے کروا رہے ہیں؟ کیونکہ جو رسپانسبل ہیں ان سے آپ اگر تحقیقات کرائیں گے تو پتہ نہیں اس کی کیا ہوگی. تو دوسرا یہ کہ آپ پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں تو آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانسبل ہیں اور اس کے بعد نیچے رسپانسبلٹی آپ اس کے بعد فکس کریں گے. دوسرا پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے رات کو اپڈیٹ کیا گیا اس کو صورتحال سے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی پاور ڈویژن کو اس صورتحال پر قابو پایا جائے. دوسرا مئی 2018 میں جو بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ تو 7-8 گھنٹے کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی تھی. تو اب ایسا کیوں ہے کہ تقریباً کوئی 11 گھنٹے ہونے والے ہیں ابھی تک ملک کے جو مختلف شہر ہیں علاقے ہیں ابھی تک وہاں پر بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی, حالانکہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید صبح 8 بجے تک بحال ہو جائے گی. تو یہ جی آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کویشچن تھے. آخری کویشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا اور گدو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا, پارشل تھا, پورا نہیں تھا, پارشل تھا اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا اور پارشل یہ تھا اور یہ آپ کا گدو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1. تو لہٰذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا, ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے. دوسری ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ, جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر 1. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا. اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو سٹیبلائز کر کے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی.